پاکستان میں ایک ہی تھی، پیپلز پارٹی. جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی سے ڈر کے اس کو تیار کیا. مجھے 1988 میں ضیاء الحق نے میسج پہنچوائی اپنے بیٹے کے ذریعے، چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار، کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں، آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. مجھے کہتا ہمارے پاس کوئی، اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے. تو انہوں نے اس کو بنایا. پھر 1990 میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں، کیسے پیسے دیے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر. تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں میاں صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، بطور پی ایم کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی اگریسو ہے، ان میں بڑا ریاکشن ہے، انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا ڈسپلن ادارہ ہے فوج؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف، اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے، یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ اس نے کون سی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے؟ اس نے جو پارٹی بنائی پھر اس نے رشوتیں دی. اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی. سارے جوہر ٹاؤن کے پلاٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے. نان پارٹی بیسس پہ تو الیکشن ہوا تھا 85 میں. اس نے کیا کیا؟ اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں، اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے. اس نے رشوتیں دے کے کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس کے. اور آپ نے باہر بھیج دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اب اس کو 2013 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں، جو میں کہتا رہا 4 ہلکے کھولو، اسے نہیں کھولے. 2018 میں اس کو تکلیف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی. ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن بہترین جو فیفن کی رپورٹ ہے، فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، 2013 اور 18 کے الیکشن کی کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہے. امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر، یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا انہوں نے. پارس میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ سننا ذرا. تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، اور آپ ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں، آپ ان سے خوش ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں، اور وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ میں بالکل خوش ہوں. ہر طرح مثلا جب فلڈز آتے ہیں، فوج جب بڑھ کے ہماری مدد کی ہے. کرونا کے اندر جو ہم نے پورے لوجسٹکس کی ضرورت تھی، پوری طرح فوج نے مدد کی. ایک وائرس ہے جو پولیو کی، اس میں فوج اگر ہماری مدد ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر ایریاز میں. بلوچستان کے اندر یہ جو ہم سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، دیکھیں اس وقت یہ بڑا کم ہوتا ہے. ملک میں سول اور ملٹری کی زبردست ہماری اس وقت ریلیشن شپ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کو فوج سے کیا پرابلم تھا مجھے بتائیں. آج تک نواز شریف کو فوج نے کہیں روکا کسی کام سے؟ نواز شریف کا اور اسد زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ جو ایک دو ان کے ایک وہ ڈان لیکس کا کیس تھا اور ایک میمو گیٹ تھا زرداری کے دور. وہ کیا تھا؟ ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے، کیونکہ ان فوج کو آئی ایس آئی کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ مثلا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں لیڈر کو. تو ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون کال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا میرے کانٹیکٹس میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے یہ پروٹیکشن دینا. اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں؟ تو میں پتا ہے سب کچھ. اگر ان کو میرا سب کچھ پتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ٹھیک سر. ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنایا، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے فوج کو. ہیں سر، آپ نے میاں نواز شریف کو، آپ کو احساس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر آپ نہ جانے دیتے تو وہ یہ سارا بیانیہ بلٹ نہیں کر سکتے تھے. ویسے یہ
اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے. ہمیں جسٹ میڈیکل اوپینین سے پوچھے, وہ کہیں جی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں ہے. وہ مس گائیڈ کیا آپ کو؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں, جو آج اس کے حالات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں انہوں نے رپورٹس دکھائی ہیں اس میں تو کوئی, وہ تو آس پاس سے نہیں نظر آتا. تو بڑے حشاش بشاش ہیں, وہاں سے تقریریں کر کے آپ کو روزانہ آئے دن وہ للکارتے ہیں سر. ان ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, نہ ان کی کوئی سرجری کی ڈیٹ پتہ چل رہی ہے, نہ ان کی کوئی پلیٹلیٹس کی تعداد پتہ چل رہی ہے. اور وہ دوسری طرف ان کے جو بیگیج مین تھے اسحاق ڈار, وہ بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بھی 2 بیٹے باہر بیٹھے. کبھی سنا ہے کہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم جواب دیں نہیں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں, وہ کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہے وہ ایک بیٹا. وہ کہتے جی میں تو بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا, میں جواب دے نہیں ہوں. دونوں بھاگے ہوئے یہاں سے, ہمارے آنے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. ڈار بھی مار کے, اس کے بیٹے بھی, ان کے بیٹے بھی. اور نواز شریف صاحب آپ کی موجودگی میں چلے گئے سر, ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کروں گا, آپ نے کوئی بات کی, کوئی رابطہ ہوا, کیا جواب آیا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے ایکسٹریڈیشن, وہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے. وہ کس لیول پہ ہے ابھی؟ وہ تو اگر ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ڈپورٹ کروائیں. ڈپورٹ تو ابھی بلوا سکتے ہیں نا. تو لکھا تھا نا سر وہ برطانوی وزارت داخلہ کو پاکستان کی طرف سے, اور خبر یہ ہے کہ اس کا بھی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا. کوشش کر رہے ہیں نا, ایکسٹریڈیشن تو ہم نے کرنی ہے وہ تو, لیکن اس کا صرف پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو ڈپورٹ کروائیں, وہ ابھی بلوا سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں نکل گئے حکومت کے ہاتھ سے, اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے, واپس لانا مشکل ہے بہت. دیکھیں اب کیا کریں, ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے. پہلے تو خیر NRO سائن کر کے چلا گیا تھا مشرف کے ساتھ سعودی عربیہ, وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا. وہ آخر سعودی شہزادے نے آ کے بتایا کانٹریکٹ. اس باری ایسا ایکٹنگ کی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں بھی میرے خیال میں آسکر مل جاتا وہ ایکٹنگ. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں؟ دیکھ کوشش کریں گے, میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے. سر استعفوں کی بات کر رہی ہے PDM, آپ کے استعفے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جو ہمارے استعفے ہیں وہ ایٹم بم ہیں, تو کیا ان سے بچنے کے لیے آپ نے حفاظتی انتظامات کر لیے؟ اور سر اگر یہ استعفے دیتے ہیں آپ فوراً قبول کر لیں گے ان کو؟ دیکھیں میں ہر جو PDM چیز کرنا چاہتی ہے ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نقصان اب انہی کو ہونا ہے. یہ جو ان کا ہوا نا مینار پاکستان میں ورچوئل جلسہ, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ تھا ہی نہیں. وہ ورچولی میرے خیال میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کو نقصان ہوا اس مینار پاکستان سے, کیونکہ ان کا تو انہوں نے تو سوچا تھا کہ لاہور کا سارا لاہور باہر آ جائے. سر کتنے لوگ آئے تھے آپ کے پاس؟ رپورٹس ہوں گی, میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, دعویٰ بڑا کر رہے ہیں. میں پارس, میں جلسوں کا اسپیشلسٹ ہوں. کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. 40-50 ہزار آئے ہوں گے ان جلسے میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی فلاپ شو تھی پہلے, اور مجھے پتا تھا آپ کارکنوں کو 500 روپے دے کے اور قیمے کے نان اور بریانی دے کے آپ کبھی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے. 10-15 ہزار لوگ تھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک بڑا فلاپ شو تھا, اس لیے کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں نکلے. آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ مولانا فضل الرحمان لا کے, اگر یہی آپ کی شو تھی. جلسے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں چل کے, جلسے کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. یہ جلسہ ایسا تھا کہ یعنی خیر میں نے تو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا. چلیں سر آپ نے کہا وہ فلاپ تھا, لیکن اگر یہ استعفے دیتی ہے PDM آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ میں تو انتظار کروں کہ استعفے دے. مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کے استعفے آ جائیں گے. میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دے. بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں. اگر یہ استعفے دیں, میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. وہ استعفے دے کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے, زیادہ شدت سے باہر نکلیں گے. پھر سے میں پارس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے نا کہ ان کی کوالیفیکیشن, 2 بچے جو لگے ہوئے اپنے باپوں کی کرپشن بچانے کے لیے, ان کی کوالیفیکیشن یہ کہ ان کے باپ پولیٹیشین تھے, یہی ہے نا کوالیفیکیشن ان کی, تو اور کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایسے ہے کہ عمران خان کرکٹ کا کیپٹن تھا, میرے بیٹے کو بھی کرکٹ کا کیپٹن بنا دو. یہ ایسی ہے, یعنی یہ ان کی, کیونکہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے سٹرگل کیا ہے. یہ جتنی یہ سٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے. اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی بھی رپورٹ آئی ہے,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी। हिंदुस्तान ने दुनिया में फेक अकाउंट्स कितने, कोई 150 या 500 बनाए हुए थे, उसमें मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, डिसइंफॉर्मेशन लैब की। जी। उसके अंदर कौन लोग हैं? हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं, ये सारी एपीडीएम वालों की, जो एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस है, वो इनकी मदद वो कर क्या रही है? 2 साल से इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान फेल हो गया, तबाह हो गया, मर गया। हम स्ट्रगल कर रहे हैं इनकी तबाह किए हुए हर एक मकरूज मुल्क को ठीक करने की, डिफॉल्ट से बचाने की, ताकि रुपया और ना गिर जाए। महंगाई क्यों हुई है? जब आपका रुपया गिरता है तो सबसे बड़ा क्या होता है? तेल महंगा हो जाता है। ठीक है। तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज की जहां आधी आपकी जो बिजली है वो तेल से बनती है, वो बिजली महंगी हो जाती है। फिर बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो डॉलर में, वो महंगे हो जाते हैं, लिहाजा मुल्क में महंगाई आ जाती है। तो एक तरफ महंगाई इनकी वजह से, कर्जों की किस्तें वापस इनके देने हैं, वैसे मुल्क मुश्किल में, ऊपर से ये सारे इकट्ठे होकर सर्कस पहले दिन से, इनको फंडिंग हो रही है, पहले दिन से ये शुरू हो गए कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट तबाह हो गई, गवर्नमेंट ये की महंगाई हो गई। तो इन हालात के अंदर जो हमने 2 साल गुजारे हैं, ये सबसे मुश्किल 2 साल थे। आप ये सोचें कि मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली, एक प्राइवेट ट्रिप कहीं बाहर नहीं की। हमने सुबह से लेकर शाम तक काम किया इस प्रेशर के अंदर, इस मुल्क को निकालने से। ये इनके देखें, जब कर्जे चढ़ा रहे थे, 4 गुना ज्यादा कर्जे जो इन दोनों के दो, 50 ट्रिप्स आसिफ जरदारी ने दुबई की प्राइवेट ट्रिप्स, 21 ट्रिप नवाज शरीफ ने लंदन की प्राइवेट ट्रिप्स। जब मुल्क मकरूज हो रहा है, इनको अगर मुल्क की फिक्र होती, ये हमारे साथ मिलके, पता है कि एक गवर्नमेंट मुल्क को बचा रही है, इन्होंने उल्टा हमारे साथ वो नैरेटिव लिया जो हिंदुस्तान का है। आपने बात की फॉरेन फंडिंग से, मैं इतना जानता हूं कि इनका जो सारा नैरेटिव था वो हिंदुस्तान में क्यों इतना पॉपुलर हो गया नवाज शरीफ, क्या किया इसने चीज, आज उसकी जो वो करता है हिंदुस्तान में, उसकी पब्लिसिटी देके वो कोई हिंदुस्तान का हीरो बन चुका है, क्योंकि वो काम कर रहा है जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है हमारे मुल्क को डिग्रेड करने की, इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी को नुकसान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए पाकिस्तान में, मुल्क तबाह हो रहा है, ये सारा यही शुरू हो गया। तो इसके बावजूद सपोर्ट इंडिया कर रहा है। देख इंडिया क्या चाह रहा है, अब मैं आपको बता, इंडिया क्या चाह रहा है, हर वो काम कर रहा है कि, और ये इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी से ज्यादा एंटी मुसलमान और एंटी पाकिस्तान हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आई नहीं है 73 साल में। ये सबसे एंटी मुसलमान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। इन्होंने हमें पूरा जोर लगाया फैटिफ के अंदर हमें ब्लैक लिस्ट करने का, यही इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया सारी ऑपोजिशन में मिलके कि अगर एनआरओ नहीं दोगे तो फैटिफ, अगर ब्लैक लिस्ट हो जाती फैटिफ में, जी तो आज अगर आप महंगाई का लोग कह रहे हैं ना, आज तो 160 पे डॉलर, ये डॉलर ने पहुंच जाना था 250-300 रुपए पे, उसके बाद लोगों को पता चलना था महंगाई क्या। तो एक तरफ हिंदुस्तान भी वही कर रहा है, ये हमारे अपने पाकिस्तान इनकी वजह से फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, ये हमें पुश कर रहे हैं कि अगर एनआरओ नहीं दोगे तो फैटफ में। सर मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मुझे इस्तीफों के हवाले से एक सवाल और उससे पहले पूछना है। आपने कहा ये इस्तीफे देंगे हम फौरन कबूल करेंगे, कौमी असेंबली में तो असद कैसर इस्तीफे कबूल कर लेंगे, लेकिन पंजाब असेंबली में परवेज इलाही बैठे हुए हैं और वो मफाहिमत की बात करते हैं। सर अगर उन्होंने इनके इस्तीफे होल्ड कर लिए या इनसे बातचीत की या फिर कोई सियासी ऑप्शन इस्तेमाल किया, फिर आप क्या करेंगे? देखें पारस, मैं इनको इनवाइट करता हूं कि कल नहीं आज इस्तीफे दें, कोई हमारे ऊपर हमारा ये फायदा करवाएंगे अपना, इनकी, मैं तो अभी आपको कहता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि ये अगर अपनी पार्टी से इस्तीफे डिमांड करेंगे, इनकी अक्सरियत इस्तीफे देगी नहीं। फिर ये क्या कर रहे हैं? ये तो बातें कर रहे हैं कि हम ढेर लगा देंगे, इस्तीफों का अंबार लगा देंगे, ये क्या है? और वही ये कह रहे थे कि मीनार पाकिस्तान में अवाम का समुंदर आ जाएगा और गवर्नमेंट चली जाएगी, बड़े हमें इन्होंने डराया उसका। आप कहते हैं समंदर धरने में आएगा, अब आवाम का समंदर वो कहते हैं धरने में आएगा। मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा धरने में, मैं क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूं, कंटेनर देंगे, मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा, लेकिन मेरी सारी मदद के बावजूद ये हफ्ता नहीं गुजार सकेंगे। राइट सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।